ناول ٹائٹل ہے درد دل۔ شہر کی رات خاموش تھی مگر یہ خاموشی عام نہیں تھی، جیسے ہر گلی اپنے اندر کوئی ادھوری کہانی چھپائے بیٹھی ہو۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا فضا میں گھلی ہوئی تھی اور سڑکوں پر جلتی بجلیوں کی روشنی پانی کے قطرات میں منعکس ہو کر ایک عجیب سا منظر بنا رہی تھی۔ اسی شہر کے ایک پرانے سے کافی کیفے میں ایک لڑکی اکیلی بیٹھی تھی جس کا نام ہانیہ تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ کافی کے کپ کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی سوچیں کہیں اور تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہاں موجود تو تھی مگر لگتا تھا جیسے وہ خود سے بھی دور ہو۔ اچانک کیفے کے دروازے کی گھنٹی بجی اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ قد میں لمبا، سادہ لباس میں ملبوس اور ایک سنجیدہ سی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہو مگر کسی سے کچھ کہتا نہ ہو۔ وہ کاؤنٹر کی طرف گیا مگر اچانک اس کی نظر ہانیہ پر ٹھہر گئی۔ دونوں کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ملی اور پھر فوراً ہٹ گئی، مگر ان چند لمحوں میں ایک انجان سا احساس دونوں کے دلوں میں اتر گیا تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکا کافی لے کر دوسرے کونے میں بیٹھ گیا، مگر بار بار اس کی نظر ہانیہ کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ ہانیہ نے یہ محسوس کر لیا تھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ یہ شخص آخر اسے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا اٹھا اور ہانیہ کی میز کی طرف آ گیا۔ ہانیہ نے فوراً خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لڑکا تھوڑا سا رکا، پھر آہستہ سے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ باقی جگہ بھر چکی ہیں۔ ہانیہ نے ایک مختصر سی نظر اس پر ڈالی اور اجازت دے دی۔ اب دونوں ایک ہی میز پر بیٹھے تھے مگر درمیان میں ایک انکہی خاموشی تھی جو عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ لڑکے نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہاں اکثر آتی ہو؟ ہانیہ نے کافی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ جب دل بھاری ہو تو لوگ ایسی جگہوں پر آتے ہیں۔ لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ پھر تو تم کافی دیر تک آتی ہوگی۔ یہ بات سن کر ہانیہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور کچھ سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم ہر اجنبی سے ایسے ہی بات کرتے ہو؟ لڑکا چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے جواب دیا کہ نہیں، صرف ان سے جو اپنی آنکھوں میں کچھ چھپا رہے ہوں۔ یہ جملہ ہانیہ کے دل کو چھو گیا مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا کہ لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، حقیقت میں کوئی کسی کو نہیں سمجھتا۔ لڑکے نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ شاید تم غلط لوگوں سے ملی ہو۔ ہانیہ کی ہنسی میں ایک درد تھا اور اس نے جواب دیا کہ شاید غلط میں ہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور کھڑکی کے شیشے پر پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ کیفے آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا اور باہر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے باہر نکلے۔ خاموشی تھی مگر اسی خاموشی میں ایک عجیب سی قربت محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا کہ تم اجنبی ہو مگر پھر بھی بہت جانے پہچانے لگتے ہو۔ لڑکے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ شاید کچھ لوگ پہلی ملاقات میں اجنبی نہیں ہوتے، بس پہلی بار سامنے آتے ہیں۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی اور چلتی بارش میں آگے بڑھ گئی۔ دونوں کو نہیں معلوم تھا یہ پہلی ملاقات ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں محبت بھی تھی اور درد بھی، اور جس کا آغاز ایک بارش والی رات میں ایک کافی کیفے میں ہوا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور ہانیہ اپنے گھر کی طرف چل رہی تھی مگر اس کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ صرف جسم کے ساتھ چل رہی ہو، روح کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ ایان بھی کچھ فاصلے پر چل رہا تھا مگر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں عجیب سا تعلق تھا، جیسے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں مگر ماننے سے انکار کر رہی ہوں۔ ہانیہ کے ذہن میں اس کی باتیں بار بار گونج رہی تھی، خاص طور پر وہ جملہ کہ میں صرف ان سے بات کرتا ہوں جو اپنی آنکھوں میں کچھ چھپا رہے ہوں۔ یہ جملہ اسے عجیب سا بے چین کر رہا تھا کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ واقعی بہت کچھ چھپا رہی تھی۔ ہانیہ جب گھر پہنچی تو اس کا چھوٹا سا کمرہ بھی اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ سیدھی بستر پر بیٹھ گئی
اور آنکھیں بند کر لی، مگر یادیں فوراً اس پر حملہ آور ہو گئی۔ کچھ سال پہلے کی ایک تصویر اس کے ذہن میں ابھری جب وہ ہنستی تھی، خوش تھی اور زندگی آسان لگتی تھی۔ پھر ایک حادثہ آیا جس نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ اس کے والد ایک سرکاری مسئلے میں سب کچھ کھو بیٹھے تھے، گھر بکھر گیا تھا اور سب سے بڑا زخم یہ تھا کہ جس شخص سے اس نے محبت کی تھی وہ بھی اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ وہ شخص جس پر اس نے سب سے زیادہ یقین کیا تھا، وہی سب سے پہلے ٹوٹ گیا۔ اسی دن سے ہانیہ کے اندر کی لڑکی مر گئی تھی۔ وہ اس کی جگہ ایک خاموش، سنجیدہ اور ٹوٹی ہوئی لڑکی رہ گئی تھی، جو ہستی ضرور تھی مگر دل سے نہیں۔ دوسری طرف ایان اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک گہری سنجیدگی تھی، جسے وہ بھی اپنے اندر کوئی جنگ لڑ رہا ہو۔ وہ عام لڑکا نہیں تھا، اس کے پاس بھی ایک ماضی تھا جسے وہ کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ سال پہلے اس نے اپنے بڑے بھائی کو ایک حادثے میں کھو دیا تھا، اور وہ حادثہ کسی عام غلطی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اسی دن سے ایان نے لوگوں سے خود کو دور کر لیا تھا۔ وہ صرف دیکھتا تھا مگر کسی کے قریب نہیں جاتا تھا۔ لیکن ہانیہ سے ملاقات نے اس کے اندر کچھ ہلکا سا ہلچل پیدا کر دی، جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اگلے دن ہانیہ یونیورسٹی گئی مگر اس کا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کلاس کے دوران بھی اس کی سوچیں ایان کے گرد گھوم رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک اجنبی کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہے۔ وقفے تک کے دوران وہ جب کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی تو اچانک ایان وہاں آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور تھوڑی بے چین بھی ہو گئی۔ ایان نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہ وہاں بیٹھ سکتا ہے؟ ہانیہ نے کچھ لمحے سوچتے ہوئے خاموش رہی، پھر بعد میں کہا، ہاں۔ دونوں کے درمیان پھر وہی خاموشی آ گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں کچھ جان پہچان سی تھی۔ ایان نے اس بار آہستہ سے پوچھا کہ تم کل بہت خاموش تھی، کیا سب ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہانیہ کے دل کو چھو گیا، مگر وہ فوراً سنبھل گئی اور کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، مگر آنکھیں سچ بول رہی ہوتی ہیں۔ ہانیہ نے فوراً نظریں اٹھا لی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا اس کے اندر تک دیکھ سکتا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کا درد سامنے نہ آ جائے۔ اسی لمحے ہانیہ کے ذہن میں ایک پرانی یاد دوبارہ آ گئی، وہ رات جب اس کی زندگی بکھری تھی۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی درد کے کنارے کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایان اسے پیچھے سے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہانیہ صرف خاموش نہیں ہے بلکہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے، اور شاید یہی چیز اسے اس کے قریب لے جا رہی تھی۔ رات کو ایان دیر تک سوچتا رہا کہ آخر ہانیہ کے اندر ایسا کیا چھپا ہے، وہ کیوں اسے بتانا نہیں چاہتی، وہ کیوں اسے اتنا اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے کمرے میں روتی رہی مگر خاموشی کے ساتھ، جیسے وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی آواز سن لے۔ دونوں کو نہیں معلوم تھا یہ خاموشی اب کب ختم ہونے والی ہے، اور ایک ایسا سچ سامنے آنے والا ہے جو دونوں کی زندگی بدل دے گا۔ رات بہت خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا شور بھی تھا جو ہانیہ کے اندر دل میں ایک ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ایان کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایک اجنبی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ایان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل تک اتر جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ساتھ کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہانیہ پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسی وقت ایان کلاس روم کے باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اندر آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر پہلے جیسی ہلکی سی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ اس نے ہانیہ کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، کیا وہ کچھ وقت کے لیے باہر بات کر سکتی ہے؟ ہانیہ نے پہلے انکار کرنا چاہا مگر پھر بغیر کچھ کہے اٹھ گئی۔ دونوں یونیورسٹی کے باغیچے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر ایان نے گہری سانس لے کر کہا کہ وہ جانتا ہے ہانیہ کچھ چھپا رہی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ درد بہت پرانا ہے۔ ہانیہ فوراً چونک گئی اور اس نے سخت لہجے میں پوچھا،
کہ وہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے اور اس سے کیا حق ہے کسی کی زندگی میں جھانکنے کا۔ ایان نے نرمی سے جواب دیا کہ اسے کسی کی زندگی میں جھانکنے کا شوق نہیں، مگر وہ لوگوں کے چہرے نہیں بلکہ ان کی آنکھیں پڑھنے کی عادت رکھتا ہے۔ اور ہانیہ کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر ہانیہ کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف بھی تھا کہ یہ لڑکا واقعی ہی اسے سمجھنے لگا ہے۔ اسی وقت ایان کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ بھی ایک سچ چھپا رہا ہے۔ یہ سن کر ہانیہ خاموش ہو گئی۔ ایان نے آہستہ سے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اس کی زندگی تھا، مگر کچھ سال پہلے ایک حادثے میں وہ اسے کھو بیٹھا۔ وہ حادثہ صرف حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک لاپرواہی کا نتیجہ تھا جس نے اس کی پوری زندگی، پوری دنیا توڑ دی۔ اس دن کے بعد اس نے لوگوں سے دوری اختیار کر لی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ کسی کے قریب جائے گا تو پھر سے کسی کو کھو دے گا۔ یہ بات سن کر ہانیہ کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرم سا احساس آیا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں درد بھی تھا اور سمجھ بھی۔ ہانیہ نے بہت آہستہ سے کہا کہ وہ بھی سب کچھ کھو چکی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا وہ حصہ بتایا جب اس کا گھر ٹوٹ گیا، اس کے والد کی عزت، اس کا سکون اور سب سے بڑھ کر وہ شخص جس نے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، سب کچھ ایک ہی وقت میں ختم ہو گیا۔ وہ شخص جس نے وعدے کیے تھے وہی سب سے پہلے چھوڑ گیا۔ اس دن کے بعد وہ ہانیہ جو ہستی تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی اور ایک خاموش ہانیہ سامنے آ گئی۔ ایان نے اس کی بات سن کر پہلی بار اس کے لیے صرف ہمدردی نہیں بلکہ ایک گہرا احساس محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے وہ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی درد کے دو مختلف چہرے ہیں۔ دونوں ٹوٹے ہوئے تھے مگر پھر بھی چل رہے تھے۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ اب اجنبی نہیں رہے تھے مگر ابھی دوست بھی مکمل نہیں بنے تھے۔ ایک عجیب سا درد درمیانی رشتہ بن چکا تھا جس کا نام دونوں نہیں جانتے تھے۔ رات کو ایان دیر تک سوچتا رہا کہ ہانیہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک ادھورا درد ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکا، اور ہانیہ بھی اپنے دل میں پہلی بار یہ مان رہی تھی کہ شاید ایان وہ پہلا شخص ہے جو اس کے درد سے بھاگا نہیں، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ کہانی ابھی ادھوری ہے کیونکہ اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیوں کے باوجود ہانیہ کے دل میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایان کی باتوں کے بعد اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی اجنبی اتنی جلدی کسی کی زندگی میں اتنا اندر کیسے آ سکتا ہے، مگر اصل بات یہ تھی کہ ایان اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ایسا احساس بن چکا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں معمول سے ہٹ کر ایک خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی قدرتی نہیں تھی۔ ایان کلاس میں آیا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشیدگی تھی جسے وہ کسی اندرونی جنگ میں مبتلا ہو۔ ہانیہ نے اسے دیکھا مگر اس بار اس نے نظریں چرا لی کیونکہ وہ خود بھی اس سے نئے احساس سے ڈر رہی تھی جو اس کے اندر جنم لے رہا تھا۔ وقفے کے بعد اچانک یونیورسٹی کے کچھ طلباء آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور پھر ایک خبر نے ہانیہ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ کسی نے بتایا کہ ایان کا تعلق اس حادثے سے ہے جس میں اس کا بھائی نہیں رہا، اور وہ حادثہ واقعی ہی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک لاپرواہ ڈرائیور کی غلطی تھی۔ یہ سن کر ہانیہ کے ذہن میں جھٹکا لگا کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایان نے یہ سب کچھ اس سے کیوں چھپایا، مگر اصل صدمہ ابھی باقی تھا۔ کچھ دن بعد ایان نے خود ہانیہ کو روک لیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سنجیدگی نہیں بلکہ ایک بوجھ تھا جو وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کو بتایا کہ اس کے بھائی کا کیس ابھی مکمل بند نہیں ہوا کیونکہ وہ حادثہ ایک طاقتور خاندان کے بیٹے نے کیا تھا اور اسے بچا لیا گیا تھا۔ ایان اسی سچ کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ ہر کسی سے دور رہتا تھا کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد صرف انصاف ہے۔ وہ شخص جس سے ہانیہ کبھی محبت کرتی تھی
वो भी इसी केस से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। मगर ये बात अभी मुकम्मल वाज़ेह नहीं थी। ये सुनकर हानिया के पाँव तले ज़मीन निकल गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे, गुस्सा, खौफ या दर्द। अयान ने आहिस्ता से कहा कि वो नहीं चाहता कि हानिया इस सब में आए, मगर वो खुद भी नहीं जानता कि वो इसके करीब कैसे आ गया। इसने पहली बार इतराफ़ किया कि हानिया इसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसे वो खोना नहीं चाहता। हानिया ने इसकी बात सुनकर पीछे हटते हुए कहा कि वो इस सब के लिए तैयार नहीं है। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है और अब वो किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकती। अयान ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि बाज़ औक़ात सच से भागना भी एक फैसला होता है, मगर वो फैसला हमेशा सुकून नहीं देता। हानिया वहां से चली गई, मगर इसके दिल में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ इसका पुराना दर्द था और दूसरी तरफ अयान की सच्चाई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस पर यकीन करे और किस से दूर रहे। रात को अयान अकेला बैठा हुआ था। इसके हाथ में अपने भाई की एक पुरानी तस्वीर थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रोना नहीं चाहता था। इसने पहली बार दिल में माना कि हानिया इसके लिए कमजोरी भी है और ताकत भी, मगर वो नहीं जानता था कि वो इससे इस जंग में कैसे रहे। और इसी लम्हे दोनों को ये एहसास हो रहा था कि अब जो भी फैसला होगा वो इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यूनिवर्सिटी का दिन खत्म हो चुका था, मगर हानिया अभी तक घर नहीं गई थी। वो काफी देर से बगीचे में अकेली बैठी थी, जैसे किसी फैसले से भाग रही हो। इसके जहन में अयान की बातें बार बार गूंज रही थी, और साथ ही वो पुरानी कहानी भी, जो इसने पहले कभी मुकम्मल तौर पर किसी को नहीं बताई थी। इसका दिल अजीब सी कश्मकश में था। एक खौफ, एक तरफ का खौफ था और कहीं वो दोबारा किसी दर्द में ना फंस जाए, और दूसरी तरफ एक अनजान सा एहसास था जो इसे अयान की तरफ खींच रहा था। अचानक अयान वहां आ गया। इसके कदम रुक गए जब इसने हानिया को देखा, मगर इस बार इसने खामोशी इख्तियार नहीं की। वो सीधा इसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अयान ने पहली बार सख्त लहजे में कहा कि वो हानिया से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो जितना दूर जाता इतना ही वो इसके बारे में सोचता था। हानिया ने फौरन इसकी तरफ देखा और इसकी आंखों में हैरत भी थी और खौफ भी। हानिया ने थोड़ा कांपते हुए कहा कि वो इस सब के लिए तैयार नहीं है। इसकी जिंदगी पहले ही टूट चुकी है और वो मजीद किसी जंग में नहीं पड़ना चाहती। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा कि ये जंग इसकी नहीं चुनी, ये तो इनकी तकदीर ने इन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। इसकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। इसने आहिस्ता से कहा कि वो हानिया से झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो पहली बार इसे कोई ऐसा मिला है जिसके सामने वो खुद को छुपा नहीं पा रहा। ये सुनकर हानिया की आंखें भर आई। इसने कहा, ये शख्स यही कहता है कि वो सच बोल रहा है, मगर आखिर में सब छोड़कर चले जाते हैं। आयान खामोश हो गया, क्योंकि ये जुमला सीधा इसके दिल में लगा था। चंद लम्हे गुजरे, फिर अयान ने आहिस्ता से कहा कि वो वादा नहीं कर सकता कि सब आसान होगा, मगर ये जरूर कह सकता है कि वो इसे कभी किसी झूठ में नहीं बोलेगा और ना ही अचानक छोड़ कर जाएगा। हानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो इस पर यकीन करे या अपने खौफ पर। इसने पीछे हटते हुए कहा कि मोहब्बत हमेशा खूबसूरत नहीं होती, कभी कभी ये इंसान को और ज्यादा तोड़ देती है। अयान ने पहली बार नर्म लहजे में कहा कि शायद सच यही है, मगर बाज लोग टूटने के लिए बावजूद भी किसी के लिए ठहर जाते हैं। इसी लम्हे दोनों के दरमियान फासला कम हो गया, मगर वो अभी भी एक दीवार के पीछे थे। नामुकम्मल कुर्बत, नामुकम्मल दूरी, एक खामोश सा ताल्लुक जन्म ले रहा था, जिसका नाम अभी किसी ने नहीं रखा था। रात गए, हानिया घर वापस आई, मगर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। इसके अंदर एक तब्दीली शुरू हो चुकी थी। वो बार बार अयान के अल्फाज सोच रही थी, और पहली बार इसे महसूस हो रहा था कि शायद हर रिश्ता दर्द नहीं लाता, कुछ रिश्ते दर्द के अंदर से ही जन्म लेते हैं।
دوسری طرف ایان بھی رات بھر جاگتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ہانیہ کے قریب جا رہا ہے یا اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ اس مشن میں ہانیہ کو کھو بیٹھا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اور اسی رات دونوں نے بغیر کہے یہ مان لیا کہ اب جو بھی ہوگا وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ رات بہت خاموش تھی مگر اس خاموشی میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی مگر اس کا دل بے چین تھا۔ ایان کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار آ رہی تھی اور ساتھ ہی وہ نام بھی جس سے وہ ہمیشہ بھاگتی رہی تھی۔ اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس بار وہ صرف یاد نہیں تھی بلکہ حقیقت بن کر سامنے آنے والی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ایک بڑا ہنگامہ تھا۔ کسی نے خبر پھیلائی کہ اس حادثے کے پیچھے جس لڑکے کا نام آ رہا ہے وہ صرف ایک عام غلطی نہیں تھی بلکہ ایک طاقتور سیاسی خاندان کا حصہ تھا جس نے کیس کو دبا دیا تھا۔ ایان اس سچ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور اب اسے دھمکیاں مل رہی تھی۔ ہانیہ نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایان صرف درد میں نہیں بلکہ خطرے میں بھی ہے۔ اسی دن ایان نے ہانیہ کو بلایا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں وہی ضد تھی۔ اس نے ہانیہ کو دیکھ کر کہا، کیا وہ اس سب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے انصاف چاہتا ہے؟ اس کے لیے اسے سب کچھ کھونا پڑے۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھی جو کسی بھی چیز کو جلا سکتی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا کہ کیا اس میں وہ بھی جل جائے گی؟ کیا اس کی کہانی میں بھی وہ صرف ایک قربانی بن جائے گی؟ ایان خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہانیہ کو اس سب سے دور رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اگر کچھ غلط ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہانیہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ ہر شخص آخر میں یہی کہتا ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہے مگر حقیقت میں سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اس بار اس کی آواز میں درد تھا بلکہ فیصلہ تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور ایان اسے روک بھی نہیں سکا۔ اگلے کچھ دن دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی، نہ کال، نہ ملاقات، نہ کوئی پیغام، مگر اندر ہی اندر دونوں ٹوٹ رہے تھے۔ ہانیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایان کی خاموشی اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے اور ایان نے پہلی بار سمجھا کہ وہ ہانیہ کے بغیر خود کو بھی کھو رہا ہے۔ اسی دوران ایک رات ایان پر حملہ ہوا۔ وہ زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا۔ خبر ہانیہ تک پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہسپتال پہنچی۔ وہاں ایان بیڈ پر لیٹا تھا، کمزور مگر ہوش میں تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور ساری دیواریں گر گئی جو ان کے درمیان تھی۔ ہانیہ نے پہلی بار روتے ہوئے کہا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی۔ ایان نے آہستہ سے کہا، یہی وہ چیز ہے جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ اس کے ساتھ اس جنگ میں چلے مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے دونوں نے سمجھ لیا کہ محبت اب شروع نہیں ہو رہی بلکہ ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں یا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہانیہ ایان کے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی اور پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دیوار کے۔ ایان کمزور تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ضد اور سچائی تھی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر ایان نے آہستہ سے کہا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ اس سب میں آئے مگر اب حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر اس جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہانیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اب بھاگنا نہیں چاہتی کیونکہ جتنا وہ دور جاتی ہے اتنا ہی وہ خود سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنے دل کی بات صاف صاف کہی تھی۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی کمزور مسکراہٹ دی جس سے اسے پہلی بار سکون ملا ہو، لیکن اصل سچ ابھی باقی تھا۔ اگلے دن پولیس نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ جس شخص نے ایان کے بھائی کا حادثہ کیا تھا وہ واقعی ایک طاقتور خاندان کا بیٹا تھا۔ وہ کیس کو جان بوجھ کر
دبا دیا گیا تھا، مگر اس کہانی میں ایک اور پہلو تھا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اس حادثے کے وقت ہانیہ کا وہی سابقہ رشتہ بھی اسی ماحول میں موجود تھا اور وہ براہ راست اس سب کو چھپانے میں شامل نہیں تھا، مگر اس نے سچ بولنے کے بجائے خاموشی اختیار کی تھی۔ یہی خاموشی اب ہانیہ کے لیے سب سے بڑا زخم بن گئی تھی۔ ہانیہ کے لیے سچ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری زندگی ایک بار پھر ٹوٹ گئی ہو۔ جس شخص کو وہ ماضی میں چاہتی تھی، اس کی خاموشی نے ایک بڑا ظلم ہونے دیا تھا۔ ایان نے اس کے چہرے کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس بار الفاظ نہیں صرف حقیقت تھی۔ ہانیہ وہاں سے چلی گئی۔ ایان نے اسے نہیں روکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ فیصلے انسان کو خود کرنے ہوتے ہیں۔ دن گزرنے لگے مگر دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ ایان اپنا کیس مکمل کرنے میں لگ گیا اور ہانیہ اپنے اندر کی جنگ لڑتی رہی۔ وہ ہر رات سوچتی رہی، کیا محبت کسی کو معاف کر سکتی ہے یا سچ ہمیشہ محبت سے بڑا ہوتا ہے؟ کچھ ہفتوں بعد عدالت کا فیصلہ آیا۔ اصل مجرم کو سزا ملی اور ایان کے بھائی کو انصاف مل گیا، مگر ایان کے لیے خوشی مکمل نہیں تھی کیونکہ ہانیہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اسی رات ہانیہ ایک بار پھر اسی کافی کیفے میں گئی جہاں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، وہ وہی میز تھی، وہی جگہ تھی، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کافی کا کپ سامنے رکھ کے بیٹھی تھی۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی، ایان اندر آیا۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں، صرف تھکن اور سچ تھا۔ ایان نے آہستہ سے کہا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، مگر وہ ہانیہ کو مجبور نہیں کرے گا۔ ہانیہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا ہے، اور اب وہ جان گئی ہے کہ محبت صرف احساس نہیں مگر ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ پھر ایک لمبا سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا کہ شاید اگر وہ مختلف وقت پر ملتے تو کہانی مختلف ہوتی۔ ایان نے سر ہلایا کیونکہ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس بار ایان نے اسے نہیں روکا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور ہانیہ چلتی جا رہی تھی، مگر اس بار اس کے آنسو کم تھے اور قدم مضبوط۔ ایان کافی دیر اسی جگہ کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے باہر بارش میں چلا گیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک شکل ختم ہو گئی ہے۔ کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی، مگر وہ انسان کو مکمل کر دیتی ہے، انسان کو مکمل بدل دیتی ہے۔ شکریہ۔